نماز پڑھ لی ہو؟ بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدني علما. آج کے کلاس میں ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 37 سے 42 تک پڑھنے والے ہیں۔ پچھلے ہفتے ہماری 2 آیتیں رہ گئی تھیں، مطلب کہ ان کا ترجمہ ہو گیا تھا اور الفاظ کی تحقیق بھی ہم نے اس میں کر لی تھی، لیکن 2 آیتیں پچھلے ہفتے کی باقی تھیں، ان کو بھی آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ کور کریں گے۔ تو آواز صحیح آ رہی ہے میری؟ جی الحمدللہ۔ جی چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آواز ٹھیک نہیں آ رہی ہے بہت کیا؟ ہلکی آ رہی ہے۔ اچھا آواز تو صحیح ہے، نیٹ ورک پرابلم ہوگا، بالکل صحیح آ رہی ہے آواز تو الحمدللہ۔ اچھا نہیں صحیح تو آ رہی ہے لیکن ہلکی بہت آ رہی ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، ابھی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ واعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ تو سورہ نساء ہماری چل رہی ہے اور سورہ نساء کی الحمدللہ ہم 36 آیات پڑھ چکے ہیں، 36 آیتیں۔ لاسٹ جو آیت ہم نے پڑھی تھی اس سے پہلے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کے حقوق بیان فرمائے تھے۔ کون کون تھے وہ لوگ؟ سب سے پہلے خود اللہ تعالیٰ کا حق، اور پھر اس کے بعد والدین کا، رشتہ داروں کا، دوست احباب کا، پڑوسیوں کا، ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کا، مسافروں کا، غریب و مسکینوں کا، اور اسی طرح دوسرے سارے انسانوں کے حقوق ایک مسلمان کے اوپر، ایک اللہ تعالیٰ کے ماننے والے کے اوپر کیا عائد ہوتے ہیں، ان کا تذکرہ پچھلی والی آیت میں ہم نے پڑھا تھا۔ اب یہ جو آیت ہے اس کے جسٹ بعد کی آیت نمبر 37، دیکھیے اس میں اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں۔ فرمایا الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس بالبخل، اور وہ لوگ جو حکم دیتے ہیں لوگوں کو بھی بخل کرنے کا، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے ان کو دیا ہے، من فضلہ، اپنے فضل سے۔ تو نمبر 1، وہ لوگ بخل کرتے ہیں۔ بخل کس کو کہتے ہیں؟ بخیل کون شخص ہوتا ہے؟ وہ شخص جو اپنے مال میں دوسروں کا حق نہ دیتا ہو،
صرف مال میں ہی نہیں بلکہ دوسری بہت ساری چیزوں میں، دوسرے ان حقوق میں جو اس کے اوپر دوسروں کے عائد ہوتے ہیں، وہ حقوق نہیں ادا کرتا ہو، وہ ذمہ داریاں نہیں نبھاتا ہو لوگوں کی، اس شخص کو بخیل کہتے ہیں۔ وہ شخص بخیل نہیں ہوتا جو دوسروں کے حقوق تو پورے پورے ادا کر رہا ہے، سب کو وہ خوب دے رہا ہے، لیکن اپنے اوپر وہ ذرا ہلکے ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، کم خرچ کرتا ہے، اس کو قناعت پسند شخص کہتے ہیں۔ لیکن بخیل اصل میں وہ ہے جو دوسروں کے حقوق پورے طور پر نہ ادا کرتا ہو۔ تو الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، جو بخیل بنتے ہیں، جو اپنے مال میں صحیح حق ادا نہیں کرتے لوگوں کا، جہاں پر ان کو خرچ کرنا چاہیے، جہاں خرچ کرنے کی ضرورت بھی ہے، جو خرچ کرنا ان کے اوپر فرض بھی ہے، ان کے ذمے بھی ہے، وہاں پر بھی وہ لوگ نہیں خرچ کرتے۔ اور پھر صرف یہیں پر ہی نہیں رکتے، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، وہ لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں۔ اب یہاں پر ضروری نہیں ہے کہ وہ زبان سے سب کو حکم دیتے ہو کہ تم بھی بخل کرو، تم بھی اپنے پیسے جو ہے دوسروں کو مت دو۔ بسا اوقات جب لوگ اونچے عہدوں پر ہوتے ہیں، اونچے مقام مرتبے پر ہوتے ہیں، تو ان کا صرف کسی کام کو کرنا ہی ان کے ذریعے حکم دینا ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے انہوں نے ہمیں یہ حکم دیا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے نا، سوسائٹی میں لوگ کن لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں، کن لوگوں کی اقتدا کرتے ہیں، ان کی جو بڑے مانے جاتے ہیں، ان کی جن کو مقبولیت حاصل ہوتی ہے، جن کو شہرت حاصل ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگ جس چیز کو اپناتے ہیں، پیچھے آنے والے لوگ یا سوسائٹی کے کمتر لوگ بھی انہی کے پیچھے چلتے ہیں، ان کے طور طریقوں کو فالو کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو بخیل ہیں اور بڑے عہدوں پر ہیں، بڑے مقام و مرتبے پر ہیں، جو بخیل ہیں اور بڑے مالدار بھی ہیں، تو لوگ ان کے جیسے بننا اور ان کا جیسا عمل کرنا پسند کرتے ہیں۔ تو اسی کو کہا گیا وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، وہ لوگوں کو بھی مشورہ دیتے ہیں بخل کا۔ اور پھر یہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے، اس کا مطلب کہ وہ باقاعدہ لوگوں کو مشورہ دیتے ہوں، باقاعدہ لوگوں کو حکم دیتے ہوں، لوگوں سے باقاعدہ ہی کہتے ہوں کہ دیکھو اپنے پیسے ذرا دھیان سے خرچ کرا کرو، ضرورت مندوں پر بھی کرو، لیکن اتنا زیادہ مت کیا کرو کہ تم خود کنگال رہ جاؤ۔ یا یہ تو چلو ٹھیک بات ہے، لیکن جو لوگ اپنے بخل کو چھپانے کے لیے، خود تو وہ نہیں خرچ کرتے، کسی ضرورت مند کی مدد نہیں کرتے، کبھی کسی ضرورت میں وہ اپنا پیسہ نکالتے نہیں ہیں، لیکن ساتھ ساتھ لوگوں سے بھی کہتے ہیں کہ مت دیا کرو، ایسے لوگوں کو مت، ضرورت مندوں کو دیا کرو، عقل مندی سے ذرا اپنا پیسہ خرچ کرو۔ تو یہ بھی ہیں کون لوگ جو بخل کا حکم دیتے ہیں۔ اچھا، بخیل جو ہوتا ہے اس کی کیا نفسیات ہوتی ہے، کیا سائیکالوجی ہوتی ہے اس کی؟ وہ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ ہر نعمت کو، چاہے وہ مال کی نعمت ہو، علم کی نعمت ہو، کوئی صلاحیت ہو، کوئی اسکلز ہو اس کے پاس، وہ ہر چیز کو اپنی کوشش کا نتیجہ سمجھتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے محنت کری تھی، میں نے بھاگ دوڑ کری تھی، تو مجھے پیسہ حاصل ہوا، مجھے دولت حاصل ہوئی، میں نے رات دن جاگ کے پڑھائی کری تھی، تو میں اتنا بڑا عالم بن گیا، میں اتنا زیادہ جانکار بن گیا، میں اس فیلڈ میں اتنا زیادہ ماہر ہو گیا، اپنی محنت کی وجہ سے، اپنی کوشش کی وجہ سے، اپنی ڈیڈیکیشن کی وجہ سے۔ یہ سوچتا ہے وہ شخص، اس لیے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری جتنی بھی چیزیں ہیں، میرا مال، میری دولت، میرا علم، میری اسکلز، میرے مشورے، ان سب پر صرف میرا اپنا حق ہے، کسی اور کا نہیں۔ جبکہ ایک بندہ مومن کیا سمجھتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اور یہ سب جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ اس کا دیا ہوا ہے، اس لیے وہ اس پر شکر گزار بھی ہوتا ہے اور دوسروں پر خرچ بھی کرتا ہے۔ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو وہ لوگ حکم دیتے ہیں بخل کرنے کا۔ تو عموماً لوگ جس خیال میں خود ہوتے ہیں، ان کی زبان پر بھی ایسی باتیں ہوتی ہیں، رہتا ہے نا، جو ہمارے دل دماغ میں چل رہا ہوتا ہے، جیسی ہماری سوچ بن رہی ہوتی ہے، ویسے ہی ہماری زبان بھی وہی باتیں نکالتی ہے زبان سے، دوسروں کو بھی ہم ویسے ہی بننے کو بولتے ہیں۔ تو ان کی زبان پر بھی ایسے ہی باتیں ہوتی ہیں، دوسروں کو بھی وہی سب وہ تلقین اور حکم دیتے ہیں، جو خود اچھا نہیں کرتے دوسروں کو بھی کیا کہتے ہیں، اچھا نہ کرنے کی ہی تعلیم دیتے ہیں۔ جیسے ہوتے ہیں نا بہت سارے لوگ، دیکھا ہوگا
کہ جن کے پاس اللہ کا دیا ہے بہت کچھ، بہت پیسہ ہے، بہت مال ہے، اتنا ہے کہ وہ بیٹھ کے کھائیں گے، لیکن وہ پھر بھی ہر وقت لوگوں کے سامنے اپنے مسائل کا رونا روتے رہتے ہیں، ہر وقت کہتے رہتے ہیں کہ ہمارے تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے، بڑے برے دن چل رہے ہیں، یا ہمیں اپنی دولت کا یا اپنے صدقہ کا اظہار کرنے لگتے ہیں کہ دیکھو فلاں آ جاتا ہے مانگنے، اس کو بھی ہمیں دینا ہوتا ہے، اس کو بھی ہمیں دینا ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ان سب باتوں کا مقصد یہ کہ یہ دکھانا کہ میں دوسروں کو بہت دینے والا ہوں، اور پھر ضرورت مند کی ضرورت کو جھوٹ اور فریب بتانا کہ وہ خود بھی خیر سے روکتا ہے اور دوسروں کو بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں جو بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ 2 عادتیں ایسی ہیں جو ایک مومن میں جمع نہیں ہو سکتی۔ کیا ہیں وہ 2 عادتیں؟ نمبر 1 بد اخلاقی، برے اخلاق، اور نمبر 2 بخل، کنجوسی۔ اگر کوئی ایمان رکھنے والا ہو، آگے آئے گی بھی بات، اگلی آیت میں ایمان کا ہی ذکر ہے، تو ایمان والا شخص بخیل نہیں ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ سخی جاہل انسان اللہ کو بخیل عابد سے زیادہ پسند ہے۔ یعنی ایک شخص کچھ نہیں جانتا، زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، نہ ہی اس کو دنیا کا کچھ علم، نہ ہی کچھ زیادہ عبادت کرتا ہے، لیکن ہاں وہ سخی ہے، اس کا ہاتھ ذرا کھلا ہوا ہے، لوگوں پر وہ خرچ کرتا ہے، ضرورت میں وہ اپنے پیسے استعمال کرتا ہے، لوگوں کی ضرورت میں ان کے کام آتا ہے، تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ پسند ہے جو عابد ہو، یعنی عبادت گزار ہو، لیکن بخیل ہو۔ تو اتنی بری عادت ہے بخل کا ہونا، تو اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے کہ اپنے پیسے کو ہم ضرورت مندوں کو نہ دیں، یہ بخل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد بخل سے پناہ مانگی، وہ لمبی دعا ہے نا، ایک اللہم انی اعوذ بک من الجبن والخوف، تو اسی میں البخلی بھی ہے کہ بخل سے بھی پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ۔ یہ بھی فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر روز صبح کو اللہ کے 2 فرشتے دعا مانگتے ہیں۔ کیا ہے وہ دعا؟ اللہم اعط منفقا خلفا واعط ممسکا تلفا، اے اللہ خرچ کرنے والوں کو اور زیادہ دے، اور روک کر رکھنے والوں کو ہلاک کر دے، یعنی ان کا مال کو ختم کر دے، ہلاک کر دے۔ تو یہ دعا دیکھیے فرشتے مانگ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو کیوں نہ قبول کریں گے؟ اور اس سے ہمیں یہ پیغام دینا مقصود ہے کہ ہم اپنے مال کو روک کے نہیں رکھیں، اس کو ہم خرچ کرنے والے بنے، اچھی جگہوں پر اس کو خرچ کرنے والے بنے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث وہ بھی بتائی ہے نا کہ جس میں فرمایا کہ قسم کھا کے کہتا ہوں میں کہ خرچ کرنے سے، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی ایک اللہ کے رسول کی قسم ہے اس بات پہ۔ آگے فرمایا وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ چھپاتے ہیں اس میں سے جو اللہ نے ان کو اپنے فضل میں سے عطا کیا ہے۔ اللہ نے اپنے فضل میں سے دیا ہے، انسان کو جو کچھ ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمت ہے۔ انسان کا اس کو اپنی کوشش کا نتیجہ سمجھنا بیوقوفی کی بات ہے۔ تو وَيَكْتُمُونَ، یہ بھی اسی سائیکالوجی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، بخیل والی، کہ وہ چھپاتا ہے، اپنی صلاحیتیں چھپا کے رکھتا ہے، اپنا علم چھپاتا ہے کہ کہیں دوسروں کو اس سے فائدہ نہ ہو جائے، دوسروں کو وہ اچھے مشورے نہیں دیتا، حالانکہ دے سکتا ہے، وہ اچھے طریقے سے کسی کو انکریج نہیں کرتا کہ کہیں دوسرے میرے برابر نہیں آ جائیں، دوسروں کو وہ اپنا علم نہیں بانٹتا یہ سوچ کر کہ کہیں کوئی میرے برابر نہ آ جائے۔ ہوتے ہیں نا ایسے بہت سارے لوگ سوسائٹی میں، ہمارے آس پاس بھی ہوں گے، اور ہو سکتا ہے ہم میں بھی کبھی اس طرح کی عادت آ گئی ہو کہ ہم چھپاتے ہوں ان چیزوں کو جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اس لیے کہ یہ زیادہ پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ وہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھے، یعنی کسی کو اللہ نے اگر دیا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اچھا پہنے اوڑھے، تاکہ اللہ تعالیٰ کو نظر آئے کہ وہ اچھے طریقے سے استعمال کر رہا ہے اللہ کی نعمتوں کو۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات ہے وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اچھا، یہ کنجوسی صرف پیسوں کی نہیں ہوتی، علم کی بھی ہوتی ہے، اور علم کی جو کنجوسی ہوتی ہے
وہ بدترین ہوتی ہے. کسی کے پاس نالج ہے، علم ہے، جانتا ہے وہ کچھ، کسی چیز میں مہارت ہے، لیکن وہ دوسروں کی مدد نہیں کر رہا اس سے، یہ سوچ کر کہ کہیں دوسروں کو پتہ نہیں چل جائے. تو یہودی لوگ ایسا ہی کیا کرتے تھے، خاص طور پر ایسی باتوں میں کرتے تھے جو ان کے عقیدے اور مسلک کے خلاف جاتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایسے شخص کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی جس کو علم کی بات پتا تھی لیکن اس نے کسی کو بتائی نہیں. تو بہت ڈرنے کی بات ہے. یہ بھی فرمایا کہ نعمت کا اظہار پسندیدہ ہے. آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لیے بہت رسوا کرنے والا عذاب. مہینہ اہانت سے بنا ہے، ہیوملیٹنگ پنشمنٹ، ایسی سزا جو کہ ذلیل کر دے گی. تو دنیا میں ایسے لوگ بڑے باعزت سمجھے جانے لگتے ہیں نا، جو اپنے پیسے کو وائزلی خرچ کرتے ہوں، جو اپنے پیسے کو ضرورت مندوں کو نہیں دیتے ہوں، صرف اپنے اوپر ہی خرچ کرتے ہوں، تو بڑی عزت ان کی بننے لگتی ہے دنیا میں ان کے پیسے کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا کا جب ذکر فرمایا تو مہینہ فرمایا، مہینہ، ایسی سزا جو ذلیل کر دینے والی ہوگی، ان کی ساری عزت کو خاک میں ملا دینے والی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے، حفاظت فرمائے. آگے دیکھیے والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، دوسری طرف خرچ کرنے میں بھی احتیاط سے کام لینا. ایک طرف تو یہ کہ انسان خرچ ہی نہیں کر رہا ہے، کنجوسی کر رہا ہے، وہ بخیل بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک بری عادت ہے. لیکن دوسری طرف وہ خرچ تو کر رہا ہے لیکن خرچ کرنے میں اس کی نیت کچھ اور ہو گئی، اس کی نیت میں خرابی آ گئی. تو اس کا یہاں اب بیان ہو رہا ہے والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو لوگوں کو دکھانے کے لیے، شو آف کرنے کے لیے. اپنے مال کو وہ اپنے ضرورت میں نہیں خرچ کرتے، یا ضرورت کے موقعوں پر وہ اتنا زیادہ نہیں خرچ کرتے، بلکہ ان کا مال خرچ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ شو آف ہو. عام طور پہ بخیل لوگ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نا ایسے لوگوں کو جو بنیے کہلاتے ہیں، کیا کرتے ہیں وہ؟ ویسے تو بڑے بخیل ہیں، کچھ نہیں خرچ کریں گے، ان کی جیب سے 2 روپے نہیں نکلیں گے، اپنے آپ بھی وہ خستہ حال اور پریشان حال بن کے گھومیں گے. لیکن جب موقع آئے گا دکھاوے کا، جب موقع آئے گا شو آف کرنے کا، جب کوئی شادی کا موقع آئے گا، کوئی فنکشن ہوگا، تو اس میں بڑے دھڑلے سے خرچ کریں گے. اس میں لوگوں کو کیونکہ دکھانا ہوتا ہے کہ دیکھو ہمارے پاس کتنی دولت ہے، اور اس دولت سے لوگوں کے اوپر اپنی دھاک بٹھانی ہوتی ہے. تو ضرورت کے وقت محتاج کو دیتے وقت کسی کی ضرورت کے وقت تو نکل نہیں رہا تھا، لیکن جب دکھاوے کا وقت آیا، دولت سے اپنی دھاک بٹھانے کا وقت آیا، تو اس وقت بہت خرچ کرتے ہیں. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کی خاطر. تو انسان جب خرچ کرے تو اپنے اوپر خرچ کرے، اپنی بہتری میں، اپنی بھلائی میں خرچ کرے، یا لوگوں کی ضرورت میں خرچ کرے. اگر خرچ کرنے کی نیت یہ ہو گئی کہ ہم لوگوں کو دکھائیں گے، لوگوں کے اوپر دھاک بٹھا لیں گے، لوگوں کو اس سے نیچا دکھائیں گے، یا لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کر رہے ہیں اچھے کاموں میں. بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے لوگ بڑے بڑے چندے دیتے ہیں، بڑی بڑی رقمیں دیتے ہیں، بہت سارا ڈونیشن دیتے ہیں، اور اس میں نیت کیا ہوتی ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ دیکھو ہم کتنے سخی ہیں، ہم کتنا زیادہ لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں. تو ایسے لوگ ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، دراصل وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے. جس کا ایمان اللہ اور آخرت پر ہوگا، سوچے ذرا اس کو دکھانے کی کیا ضرورت پڑے گی. اس کو پتہ ہے کہ میں جو بھی خرچ کروں گا وہ میں پالوں گا اللہ سے آخرت کے دن. دراصل دکھانے کی جو سوچ ہے، دکھا کے خرچ کرنے کی، وہ یہی ہے کہ اصل میں اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے اس بات پر کہ میری یہاں خرچ کی جانے والی دولت آخرت میں میرے پاس ریٹرن ہوگی، لوٹ کر آئے گی. تو ریاکار کہتے ہیں نا ایسے لوگوں کو، دکھانے والے. ریاکار کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی اپریسیشن حاصل ہو، لوگوں کی تعریفیں حاصل ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن سے سب سے پہلے دوزخ کی آگ کو روشن کیا جائے گا. یعنی آگ تو جل رہی ہے دوزخ کی، لیکن سب سے پہلے جن کو آگ میں ڈالا جائے گا وہ 3 لوگ ہیں. اب بڑے ڈرنے کی بات ہے ہم سب کے لیے.
کون ہے وہ 3 لوگ؟ نمبر 1 وہ جاننے والا شخص جو اس لیے پڑھے تاکہ لوگ اس کو بولیں کہ یہ بڑا جاننے والا ہے، اس لیے اس کی پڑھنے کی نیت یہ ہو کہ لوگ بولیں کہ اس کو تو بڑی نالج ہے، بڑا جاننے والا شخص ہے، تو اس لیے وہ پڑھے، اس لیے وہ علم حاصل کرے۔ نمبر 2 وہ شخص جو جہاد کرنے والا ہو لیکن اس لیے کرے تاکہ وہ بہادر کہلائے، لوگ بولیں کہ بڑا تیر مار لیا، ریکارڈز توڑ دیے سارے، تو اس لیے جہاد کرنے والا۔ آپ دیکھیے کتنی زیادہ اس نے کوشش کی، اس نے بسا اوقات اپنی جان بھی گنوا دی، لیکن اللہ کے یہاں اس کو کچھ نہیں حاصل ہوگا اگر اس کی نیت میں خرابی آ گئی ہے۔ اور نمبر 3 وہ خرچ کرنے والا جو اس لیے خرچ کرے کہ لوگوں میں بڑا سخی کہلائے، سخی مطلب بہت خرچ کرنے والا کہلائے، لوگ اس کی تعریف کریں اس لیے وہ خرچ کرے، تو ایسے لوگوں سے دوزخ کی آگ کو سب سے پہلے روشن کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو ان تینوں کیٹیگری میں جانے سے بچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، میں تم لوگوں میں شرک اصغر کا بہت خوف رکھتا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا شرک اصغر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ریاکاری، ریاکاری مطلب دکھاوا، شو آف۔ شو آف کیا ہے؟ اس کو شرک بتایا گیا، چھوٹا شرک۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں انسان شریک کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے لوگوں کو۔ ہمارے اوپر کیا حق ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم کوئی بھی کام کریں تو اس کو دکھانے کے لیے کریں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کریں۔ اب اگر ہم اس کو دکھانے کے بجائے کسی انسان کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، لوگوں میں اپنی واہ واہی کے لیے کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہم نے شریک کر لیا اللہ کے حق میں کسی اور کو۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے قیامت کے دن کہیں گے کہ جاؤ تم ان لوگوں کے پاس چلے جاؤ جن کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کیا کرتے تھے، اور دیکھ لو ان کے پاس تمہارے عمل کا کیا بدلہ ہے۔ تو ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اس دن تو سب لوگ خالی ہاتھ ہوں گے، تو کہاں سے دیں گے وہ لوگ ہمیں؟ تو اس لیے ہمیں ابھی سے ہی اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے پاس اعمال لائے جائیں گے تو صرف اللہ تعالیٰ انہی اعمال کو قبول کریں گے جو صرف اس کے لیے کیے گئے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنی بھلائیوں کو، اپنے اچھے کاموں کو اچھی اور خالص نیت کے ساتھ کرنا چاہیے، اللہ کو دکھانے کی نیت کے ساتھ کرنا چاہیے، دنیا کو دکھانے کی نیت سے نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا کبھی کبھی دکھانا بھی پڑتا ہے دنیا کو، ایسا بھی ہوتا ہے، سورہ بقرہ میں اس کا ذکر آیا تھا نا کہ تم دکھا کے بھی صدقہ کرو اور چھپا کے بھی کرو۔ تو دکھانے میں بھی نیت کیا ہو تاکہ لوگوں کو اس سے مدد حاصل ہو، لوگوں کو بھی شوق حاصل ہو، لوگ بھی ہمیں دیکھ کر خرچ کرنے والے بنے، کیونکہ کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے، کسی کو دیکھ کر نیکی کا شوق ہوتا ہے۔ تو اگر یہ نیت ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دکھانے میں اگر صرف دکھاوا مقصود ہو، صرف لوگوں کو دکھانا، شو آف کرنا مقصود ہو، تو یہاں پر اس سب کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، من صلی یرائی فقد اشرکا ومن صام یرائی فقد اشرکا ومن تصدق یرائی فقد اشرکا۔ جس نے نماز پڑھی یا روزہ رکھا یا کسی کو کچھ دیا دکھاوے کی خاطر، تو اس نے کیا کیا؟ دراصل شرک کیا۔ تو یہ بڑے ڈرنے کی بات ہے کہ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو دکھاوے میں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، دراصل وہ نہیں ایمان رکھتے اللہ پر اور نہیں ایمان رکھتے آخرت پر۔ یہ ایمان کی نفی ہو رہی ہے، یہ ایمان کا انکار ہو رہا ہے ایسے لوگوں کے جو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ آگے فرمایا وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور ہو جائے شیطان جس کا دوست، جس کا ساتھی، تو وہ بہت برا ساتھی ہے، بہت برا دوست ہے، بہت برا دم ساز ہے۔ قرین کہتے ہیں ایسا دوست جو ہمارے دل کے اندر بستا ہو، جو دل کے اندر رہتا ہو، ٹھیک ہے نا، جو ان بلٹ ہو گیا ہو، جس کو ہم ایسے بولیں کہ ان بلٹ فرینڈ، ایسا دوست جو اندر چلا گیا ہو۔ اندر کیسے جاتا ہے؟ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دے رکھی ہے کہ وہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خون میں دوڑتا ہے، رگوں میں جس طرح خون دوڑتا ہے اس طرح شیطان دوڑنے لگتا ہے بعض لوگوں کے۔
تو اسی کو کہا گیا قرینہ. وہ شخص جس کا دوست شیطان ہو جائے تو وہ بہت برا دوست اور بہت برا ساتھی ہے. سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے دکھاوے اور بہت زیادہ خرچ کرنے والوں کا دوست شیطان کو بتایا، بلکہ دوست نہیں، وہاں اخوان کا ذکر ہے، بھائی کا ذکر ہے کہ وہ شیطان ان کا بھائی ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ خرچ کرنے والوں سے مطلب مبذرین، دکھاوے میں خرچ کرنے والے، بیجا خرچ کرنے والے، وہ شیطان کے بھائی ہیں. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور کیا ہو جاتا ہے ان کو، کیا ہو جاتا، کل بتایا تھا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ کا مطلب کہ واٹس رانگ ود them، کیا ہو گیا ہے ان کو، کیا ہو جاتا اگر یہ ایمان لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور یہ خرچ کرتے اس میں سے جو اللہ نے ان کو دیا ہے. دیکھیے یہاں بھی ایمان کی بات ہو رہی ہے. لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، کاش کہ وہ ایمان رکھتے اللہ پر، کیونکہ جو ایمان صحیح رکھتا ہوگا اس کے اندر سے یہ ریاکاری ختم ہو جائے گی، ڈیلیٹ ہو جائے گی، اس کے اندر سے ریاکاری آئے گی ہی نہیں، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ مجھے اپنے سارے اعمال کا جو ریوارڈ ہے وہ آخرت میں ملنے والا ہے. تو مجھے دنیا میں کسی کو دکھانے سے فائدہ کیا، دنیا میں کسی کو دکھانے کا مقصد کیا، اس لیے وہ نہیں ریاکاری کرے گا. تو کیا ہو جاتا ہے ان کو اگر یہ ایمان لے آتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور وہ خرچ کرتے اس میں سے جو اللہ نے ان کو دیا ہے. تو ہمیں خرچ کرتے رہنا چاہیے اللہ کی نعمتوں میں سے. اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے نعمتیں صرف وہ نہیں ہوتی جو گنی جاتی ہیں مال و دولت میں، بلکہ نعمتیں وہ سب ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں، جن کو ہم یوز کرتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے ہمیں گفٹڈ ہیں، چاہے وہ پیسہ ہو، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ کوئی اور چیز ہو، ہماری اسکلز ہوں، صلاحیتیں ہوں، ہمارا علم ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ سب نعمتیں ہیں. ان کو ہمیں بانٹتے رہنا چاہیے، کیونکہ بانٹنے سے برکت ہوتی ہے. اللہ کا اصول تو یہی ہے. دنیا کا اصول یہ ہوگا کہ بانٹنے سے کم ہوتا ہے، دینے سے ختم ہوتا ہے، دینے سے جو ہے وہ اس میں کمی آ جاتی ہے. بلکہ اللہ کا اصول یہ ہے کہ دینے سے ملٹی پلائی ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ ان کو جاننے والا ہے، اللہ ان کا علم رکھنے والا ہے. یہ بات کیوں کہی گئی؟ اس لیے کہ دنیا کو دکھانے میں یہ بھی سوچ ہوتی ہے نا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے، لوگوں کو علم ہو جائے کہ ہم بڑے سخی ہیں، ہم بڑے خرچ کرنے والے ہیں. تو اللہ کا علم ہونا، اللہ کو پتہ ہونا، یہ بات کافی ہونی چاہیے. اب دیکھیے یہاں ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کی بات ہوئی، تو ایک بڑی اچھی کوٹ ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں. یہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ان سے کسی کافر نے کہا کہ جس آخرت پر تم ایمان لاتے ہو، یعنی جو تم کہتے ہو کہ آخرت ہوگی، قیامت ہوگی، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، جنت ہوگی، جہنم ہوگی، وہ تو صرف ایک مفروضہ ہے، ایک جھوٹی بات ہے، یعنی اس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی پروف نہیں ہے، اسے تم یقینی طور پر ثابت بھی نہیں کر سکتے. تو پھر صرف اس مفروضے کی بنیاد پر مختلف قسم کی پابندیاں اپنے اوپر عائد کرنا، طرح طرح کی پابندیاں اپنے پر لگانا، اور دنیا کی لذتوں اور دنیا کے مزوں سے محروم رہنا کہ آخرت میں پوچھ ہوگی، آخرت میں حساب ہوگا. یہ آخرت کی لگی رہتی ہے تمہیں، جس کی وجہ سے تم بڑے محروم ہو دنیا کی نعمتوں سے، اور یہ بڑے نقصان کی بات ہے. تو ایسا کہا ایک شخص نے حضرت علی سے. تو یہ کیا کہہ رہا تھا، وہ شخص کیا کر رہا تھا؟ گویا کہ مذاق اڑا رہا تھا. وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کے عقیدے کا مذاق اڑا رہا تھا. تو حضرت علی نے اسے کیا جواب دیا؟ کہا کہ دیکھو، ہم جتنا وقت اللہ کی عبادت میں رہتے ہیں وہ تو یقینی ہے کہ کم از کم اتنی دیر ہم بری باتوں اور برائیوں سے بچے رہتے ہیں، اور اگر ہم مال خرچ کرتے ہیں تو اس کا بھی کسی ضرورت مند کو فائدہ ہو جاتا ہے، اور پھر ہمیں ایسے یہ سب کام کر کے، اچھے کام کر کے خوشی بھی حاصل ہوتی ہے. رہی دنیا کی لذتیں اور ان سے مزے اڑانے کی بات، تو یہ تو چند دنوں کی بات ہے. موت کے بعد تو ہم تم سب برابر ہو جائیں گے، اور مرنے کے بعد اگر ہمارا خیال درست ثابت ہوا، یعنی ہمارا جو عقیدہ ہے آخرت کا وہ صحیح ثابت ہوا، تو ہمیں راحتیں ملیں گی، ہمیں سکون اور آرام میسر ہوگا،
ہمیں جنت ملے گی، اور اگر بالفرض تمہارا نظریہ درست نکلا تو ہمارا تو کچھ بگڑے گا نہیں، لیکن تمہارے اوپر خطرہ ہمارے عقیدے کے صحیح ہونے میں، تم بتاؤ خطرے میں تم لوگ ہو یا ہم لوگ ہیں؟ اس سے پوچھا کہ تم بتاؤ اب خطرے میں تم ہوئے یا ہم ہوئے؟ تو اس نے کہا کہ وہ اس کی آنکھیں کھل گئی، اس کو سمجھ میں آ گیا، اور پھر وہ فوراً ایمان لے آیا۔ تو یہ ایمان کی بات ہے، آخرت پر اور اللہ پر ایمان کی بات۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرتے ایک ذرے کے برابر بھی، ایک ایٹم کے برابر بھی، تھوڑا سا ظلم بھی نہیں کرتے وہ کسی کے اوپر۔ اور کیوں کرے گا بھلا اللہ تعالیٰ ظلم؟ وہ تو کیا ہے، سب سے زیادہ عدل کرنے والا ہے، قائما بالقسط ہے، وہ قائم ہے قسط پر، عدل پر، انصاف پر، تو وہ تو ظلم نہیں کرتا اپنے بندوں میں سے کسی پر بھی۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، بلکہ وہ کیا کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے کہ اگر کسی کی ایک نیکی ہو، چھوٹی سی نیکی ہو، ذرہ کے برابر نیکی ہو، تو وہ اس کو دگنا کر دیتا ہے، اس کو وہ بڑھا دیتا ہے، اس کو وہ ڈبل کر دیتا ہے۔ ایک نیکی کسی نے کری، چھوٹی سی نیکی، ذرے کے برابر ہی نیکی کیوں نہ ہو، تو اس لیے ہمیں چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی کرتے رہنا چاہیے۔ کبھی کبھی ہم بڑی نیکیوں کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ کبھی کوئی بڑی نیکی، بڑا اچھا کام کرنے کا موقع ملے گا تب ہم کریں گے، اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہم اس چکر میں چھوڑ دیتے ہیں، نہیں کرتے۔ کسی کو ہنس کے دیکھ لینا یہ بھی نیکی ہے، کسی کو اچھا مشورہ دے دینا یہ بھی نیکی ہے، کسی کا ہاتھ بٹا دینا، کسی کا ساتھ دے دینا، کسی کو حوصلہ دے دینا، سہارا دے دینا، کسی کو انکریج کر دینا، کسی کو چھوٹی سی مدد دے دینا، تو یہ سب کیا ہے، چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں۔ ان کو بھی ہمیں نہیں گوانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یضاعفھا، ان کو بڑھاتا ہے، ان کو دگنا کر دیتا ہے۔ اور پھر یہی نہیں، وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اپنے پاس سے وہ بہت بڑا اجر بھی دیتا ہے۔ تو چھوٹی نیکیوں پر بھی کبھی بڑے بڑے اجر مل جاتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، کیا حال ہوگا اس دن جب ہم لے کر آئیں گے، من کل امت بشہید، ہر امت میں سے ایک گواہ کو، وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور ہم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لے کر آئیں گے ان لوگوں کے خلاف گواہ بنا کر۔ یہ جو بات ہو رہی ہے قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں جو گواہیوں کا ذکر ہو رہا ہے وہ رسولوں کی اپنی امتوں کے خلاف گواہیوں کا ذکر ہے۔ یعنی ہر امت کا جو نبی ہے وہ اپنی امت کے لیے جو ہے وہ گواہ ہوگا۔ گواہ کیوں ہوگا، کیسے ہوگا گواہ؟ اس بات کا گواہ ہوگا کہ اس نے جو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دے کر بھیجا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغام اور میسج دے کر بھیجا تھا، انہوں نے اپنی امت کو پورا پورا دے دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ کیونکہ عدالت لگی ہوئی ہوگی نا، ججمنٹ کا دن ہے وہ، تو اس دن عدالت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی کورٹ ہوگی، سب سے بڑی کورٹ۔ تو اس دن کورٹ میں کیا ہوتا ہے، جج کو سب کچھ پتا بھی ہو تب بھی فیصلہ کس بات پر ہوتا ہے، میرٹ بیس فیصلہ ہوتا ہے، ثبوت اور گواہوں کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے۔ حقیقت کچھ بھی ہو، سب کو سچ معلوم ہوتا ہے، پھر بھی کورٹ میں جھوٹ کی جیت ہو جاتی ہے۔ کس بیس پر؟ آرگیومنٹ کی بیس پر، ایویڈنسز کی بیس پر، گواہوں کی بیس پر۔ تو اس لیے اس کورٹ میں بھی گواہ پیش کیے جائیں گے، اور اس دن ہر امت کا نبی جو ہے وہ اپنی امت کے خلاف گواہی دے رہا ہوگا۔ خلاف کس کے؟ ان لوگوں کے خلاف۔ خلاف کا مطلب کیا ہوا؟ خلاف کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے خلاف ہی ہر امتی کے خلاف دے گا، ایسا نہیں۔ خلاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کورٹ کی لینگویج میں کہ ان کے اگینسٹ میں ایک کوئی بھی اگر گواہی ہوتی ہے تو کسی کے فیور میں ہوتی ہے اور کسی کے اگینسٹ ہوتی ہے، تو وہ ان فیور آف اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے فیور میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا میں نے تمہیں جو باتیں دے کر بھیجا تھا تم نے پوری ان لوگوں کو بتا دی تھی؟ تم نے ان لوگوں کو سمجھا دیا تھا؟ تم نے ان کو بتا دیا تھا کہ یہ برائی ہے اور یہ اچھائی ہے؟ تم نے ان کو بتا دیا تھا کہ تمہارا رب اور مالک ایک ہی ہے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں اے اللہ، ہم نے پورے طور پر یہ پیغام پہنچا دیا تھا۔ تو اس وقت پھر کیا ہوگا، یہ گواہی پلٹ کر آئے گی ان امتیوں کے خلاف۔ جن لوگوں نے پھر مانا ہوگا
یہ گواہی ان کے حق میں چلی جائے گی، اور جن لوگوں نے نہیں مانی ہوگی رسول کی بات ان کے اگینسٹ ہو جائے گی۔ اسی کا یہاں ذکر ہو رہا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو کیسا ہوگا اس دن، کیا حال ہوگا اس دن جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو نکالیں گے، ایک گواہ لے کر آئیں گے، اور یہ گواہ سے مراد اس امت کا نبی ہے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے ان لوگوں کے خلاف۔ کن لوگوں کے؟ اپنی امت کے خلاف، اپنی امت کے سامنے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے اس دن اپنی امت کے لیے، اور جتنے بھی نبی اور رسول آئے سب نے اپنا اپنا کام پورا کیا ہے، سب نے اپنی اپنی ذمہ داری کو نبھایا ہے۔ کسی نے کسی کو کوئی کام دے کر بھیجا، مثال کے طور پر ایک مثال سے سمجھیں اس گواہی کو، کسی نے مان لیجیے میں نے جو ہے اپنے کسی سرونٹ کو اپنے کسی دوست کے پاس کوئی میسج دے کر بھیجا کہ جاؤ یہ میرا میسج ہے اور اس کو پہنچا دو۔ اب اگر اس نے میرا میسج ٹھیک ٹھیک پہنچا دیا اس کو، اب اس کی ذمہ داری ختم، اب ذمہ داری میرے اس دوست کی ہے جس تک وہ پیغام پہنچا ہے۔ اب اگر اس نے اس میسج کو سنا اور عمل کر لیا تو ٹھیک ہے، وہ بری ہو گیا اس ذمہ داری سے، لیکن اگر اس نے اس کو سنا تھا اور وہ نہیں مانا تو اب اس شخص کی، اس سرونٹ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے تو بات پہنچا دی تھی۔ لیکن ہاں اگر وہ سرونٹ ہی بیچ میں جو ہے وہ دھوکا کر گیا ہو، اس نے بات پہنچائی ہی نہ ہو، اس نے میسج جو ہے وہ اپنے آپ ہی رکھ لیا ہو، تو پھر وہ ذمہ دار ہوگا، پھر اس کی پکڑ ہوگی۔ تو یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اس دن کی کورٹ میں ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا تھا، اور رسولوں سے بھی پوچھو گی، ان سے بھی پوچھا جائے گا کیا آپ نے اپنی میری بات ٹھیک ٹھیک پہنچا دی تھی؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں ہم نے ٹھیک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے نا سورہ مائدہ میں جو اگلی سورت ہے، کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تمہاری امت نے تمہارے جانے کے بعد اتنا بڑا شرک کر لیا، تمہیں جو ہے وہ شریک کر لیا میرے ساتھ، تمہیں میرا بیٹا بنا دیا، اللہ تعالیٰ کہیں گے تو کیا تم نے ان لوگوں کو ایسا کہا تھا؟ تم نے ان لوگوں کو ایسی تعلیم دی تھی کہ مجھے شریک کر لینا؟ تو وہ کہیں گے کہ نہیں اے اللہ، جب تک میں ان لوگوں کے بیچ میں رہا جب تک تو آپ نے مجھے دیکھتے رہے، آپ کو پتا ہے، اور جب آپ نے مجھے اٹھا لیا، جب میں ان لوگوں کے بیچ سے چلا گیا تو اب آپ ذمہ دار ہیں ان لوگوں کے۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر آپ ان کو عذاب دے دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر معاف کر دیں تو یہ بھی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ گواہی کا جو پروسیس ہے، گواہی کی جو کام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ججمنٹ والے دن میں ہونا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کورٹ ہے اور کورٹ میں گواہی قبول کری جاتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہ بنے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی امت کے خلاف۔ اب یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں ایک اور واقعہ بھی ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، جو کہ کیا ہیں، بڑے صحابی ہیں، اور ان کو کیا کہا جاتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا خاص علم دیا تھا، وہ قرآن کی تفسیر بھی کرتے تھے، بہت اچھی تفسیر ہے ان کی، اور اسی طرح تفسیر کے بارے میں کئی الگ الگ ان کی بہت ساری رائے بھی ملتی ہیں۔ تو وہ قرآن والے تھے۔ تو ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ عبداللہ مجھے قرآن سناؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ پر تو قرآن نازل ہوتا ہے، میں سناؤں آپ کو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں تم سناؤ، کسی دوسرے سے سننے میں الگ ہی لطف آتا ہے۔ تو یہ بھی قرآن کی ایک شان ہے کہ ہم پڑھتے ہیں تو الگ مزہ آتا ہے، سنتے ہیں تو الگ مزہ آتا ہے، اور دونوں کی الگ الگ تاثیر ہے، الگ الگ اثر ہے دونوں کا۔ تو ہمیں دونوں طریقے سے قرآن کا استعمال کرنا چاہیے۔ خود تو پڑھتے ہی ہوں گے سب لوگ، پڑھنا ہی چاہیے تلاوت، لیکن سننا بھی چاہیے، کبھی کسی دوسرے سے سننا چاہیے، کوئی اچھے قاری کی تلاوت لگا کے سننا چاہیے، تو اس سے الگ اثر ہوتا ہے۔ تو لسننگ بھی کیا ہے، ضروری ہے اللہ کی کتاب کی۔ تو اللہ کے رسول سن رہے تھے ان سے، انہوں نے سورہ نساء پڑھنا شروع کری، یہی والی سورت۔ تو 40 آیتیں پڑھ دی، 41 آیت پہ جب پہنچے، یہ جو آیت آپ کے سامنے ہے ابھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بس کرو، بس روک دیا ان کو۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنا چہرہ اٹھا کے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے۔ تو بڑی بات ہے نا یہ، کہ
کہ اللہ کے نبی کو جو کہ اپنی امت سے اتنی محبت کرنے والے ہیں اپنی امت کے خلاف گواہی دینا پڑے گی، بتانا پڑے گا وہاں کھڑے ہو کے کہ اے اللہ میں نے تو ان کو پوری بات پہنچا دی تھی، انہوں نے اب نہیں مانا تو یہ قصوروار ہے، یہ گناہ گار ہے. تو ان کے لیے بھی یہ ایک بڑا لمحہ ہوگا، ان کے لیے بھی ایک بڑی بات ہوگی. تو اس لیے یومئذ یود الذین کفروا، آگے فرمایا کہ اس دن خواہش کریں گے، آرزو کریں گے الذین کفروا، کون لوگ؟ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے بات مانی نہیں، جنہوں نے اللہ کے رسول کے پیغام کو ٹھکرا دیا. دوسری طرف وعصوا الرسول، اور وہ جنہوں نے نافرمانی کی، بات تو پہنچی ان تک، کچھ چیزوں کو انہوں نے مانا بھی، ایمان بھی لائے، لیکن وعصوا الرسول، نافرمانی کری انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیا خواہش کریں گے، کیا وش کریں گے، کیا آرزو ہوگی ان کی؟ لو تسوا بہم الارض، کاش کہ ان کو زمین میں برابر کر دیا جائے، یعنی ان کو زمین میں دبایا جائے اور پھر زمین کو اوپر سے مٹی کو برابر کر دیا جائے. اتنی زیادہ شرمندگی، اتنا زیادہ پچھتاوا، اتنا زیادہ ریگریٹ وہ لوگ فیل کریں گے وہاں کھڑے ہو کر. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول گواہی دے رہے ہوں گے، آپ کی گواہی چل رہی ہوگی اور لوگوں کے سر اس سے جھکے جا رہے ہوں گے، لوگ بہت زیادہ پچھتاوا فیل کر رہے ہوں گے. لو تسوا بہم الارض، یہ پچھتاوے کی آخری حد ہے کہ کوئی سوچنے لگے کہ کاش کہ میں ہوتا ہی نہیں، میں پیدا ہی نہیں ہوتا، یا مجھے زمین میں ملا کے بالکل برابر کر دیا جاتا. ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ اللہ سے کوئی بات بھی نہیں چھپا سکیں گے. تو اس دن کی شرمندگی سے بچنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے دور رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تو ہمیں پتہ ہیں، اور جو نہیں پتہ ہوتی ہیں وہ پتہ چلتی رہتی ہیں. جب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو معلوم ہوتی رہتی ہیں کہ آپ نے کیا فرمایا، کس موقع پر آپ کی کیا تعلیم ہے، کون سے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے. سب کچھ اللہ کے رسول کی باتیں ہمیں پتہ ہیں، اور جو نہیں پتہ ہیں وہ پتہ ہو جاتی ہیں. ایسے ذرائع ہمارے پاس آ گئے ہیں کہ ہمیں گھر بیٹھے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے. تو ان کی نافرمانی سے ہم کیا کریں؟ بچیں، جتنا ہو سکے اتنا بچیں، کیونکہ ہم اس دن کن لوگوں میں سے ہونا چاہتے ہیں؟ ان لوگوں میں سے ہمیں ہونا چاہتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سر ہے وہ فخر سے بلند ہو جائے، ان کی گردن اونچی ہو، ان کو پراؤڈ فیل ہو کہ دیکھو یہ میری امت کے لوگ ہیں. یا پھر ہم ان لوگوں میں سے ہونا چاہتے ہیں جن کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی دینا پڑے. تو محبت ہے اگر ہمیں ان سے، تو اس محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے بنے جن کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جو ہے وہ اونچا ہو جائے، آپ جو ہے وہ اللہ کے سامنے پراؤڈ فیل کریں. تو اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے بچائے، نہ کہ ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں جن کو دیکھ کر اللہ کے رسول کا سر جھک جائے، نگاہیں جھک جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرمندگی ہو خود کہ یہ ہے میری امت، کیا کیا انہوں نے میرے جانے کے بعد. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کیا ہوگا اس دن جب ہم لے کر آئیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم گواہ بنا کر لائیں گے ان لوگوں کے خلاف. یومئذ یود الذین کفروا، اس دن آرزو کریں گے، خواہش کریں گے، وش کریں گے وہ جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے نافرمانی کری تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ لو تسوا بہم الارض، کاش کہ ان کو زمین میں برابر کر دیا جاتا. ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا بھی نہیں پائیں گے. چھپائیں گے بھی کیسے جب اللہ کو اس دنیا میں رہتے ہوئے ہماری ہر بات کا پتہ ہے، ہماری ہر اس بات کا پتہ ہے جو ہم سب کے سامنے کریں یا چپکے سے کریں، وہ ہم کھلے عام کریں یا تنہائی میں کریں. تو اس دن تو پھر جب سب کچھ اوپن ہوگا، جب زمین بھی بول رہی ہوگی، ہمارے ہاتھ پیر بھی بول رہے ہوں گے، ہماری ہر چیز گواہی دے رہی ہوگی، اور سارا حساب کتاب ہمارا سامنے ہوگا، تو اس دن تو کوئی بھی شخص اللہ سے کوئی بھی بات نہیں چھپا سکے گا. تو یہ کتنی آیتیں ہم نے پڑھی آج؟ آیت نمبر 37 سے 42 تک 6 آیتیں ہم نے پڑھی. کیا کیا پڑھا ہم نے ان 6 آیتوں میں؟ کیا کیا پتہ چلا؟ سب سے پہلے تو یہ کہ سوسائٹی کی بات ہوتی ہے نا، سورہ نساء میں میں نے بتایا تھا سوشل ایشوز پہ زیادہ تر بات ہوتی ہے.
تو سب سے پہلے جو ہم نے پڑھا وہ تھا بخل، بخیل بننا، کنجوسی کرنا، ان جگہوں پر بھی خرچ نہیں کرنا جو ضرورت کی جگہ ہیں، اس کو کنجوسی کہنا، بخل کرنا کہتے ہیں. تو سوسائٹی کی اگر ہم بات کریں، سوسائٹی کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں اس بات کو، تو جب بھی کسی سوسائٹی کا نقشہ بگڑتا ہے، جب بھی کسی سوسائٹی میں بگاڑ آنا شروع ہوتا ہے، تو لوگوں کی عزت اور دولت کا جو معیار ہے وہ دولت پر ہو جاتا ہے، وہ پیسے پر ہو جاتا ہے. ہمیشہ ایسا ہوتا ہے جب بھی سوسائٹی میں خرابی پیدا ہوتی ہے، تو جو عزت کا معیار ہے، جو مقام اور مرتبے کا معیار ہے، وہ دولت پر ہو جاتا ہے. جیسے کہ ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں کہ جس کے پاس جتنا پیسہ ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ معاشرے میں باعزت سمجھا جائے گا. اچھے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا. اچھے معاشرے میں جو ریئل چیزیں ہیں، جو اصل میں قابل عزت چیزیں ہیں، ان کی وجہ سے عزت ہوتی ہے. کسی کے پاس علم ہے، صلاحیت ہے، کسی کے پاس کوئی فن ہے، کوئی نالج ہے، کوئی جانکاری ہے، تو اس بنیاد پر لوگوں کی عزت کری جاتی ہے، پیسہ ہو یا نہیں ہو. لیکن جب سوسائٹی بگڑتی ہے تو پیسہ معیار بن جاتا ہے. چھوٹی سوچ کا جو معیار ہے وہ چھوٹی چیز ہے، اور بڑی سوچ کا جو معیار ہے وہ بڑی چیز ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات جو ہمیں پتہ چلی وہ یہ کہ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو فائنینشلی مینجمنٹ کرنے میں اچھے ہوں، ہے نا. یہی تو پتہ چل رہا ہے اس سے کہ جو بخیل نہیں ہو، کنجوسی بھی نہیں کرتے ہوں، اور دوسرے خرچ کرتے ہوں تو اچھی جگہوں پر خرچ کرتے ہوں، اچھی نیت کے ساتھ خرچ کرتے ہوں، وہ دکھاوے کے لیے نہیں خرچ کرتے ہوں، وہ ایسی جگہوں پر نہیں خرچ کرتے ہوں جہاں پر نقصان ہوگا، جہاں پر خرچ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں تھا. تو یہ کون لوگ ہیں جو اپنے دولت کو خرچ کرنے میں اچھے ہیں؟ اللہ کو بھی ایسے لوگ پسند ہیں. اور تیسری بات جو آخرت کے دن کے بارے میں ہے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گواہ بننے کی بات ہے، اس سے ہمیں کیا سبق ملا، اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ ہمیں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اس دن اپنے اعمال سے اونچا کرنا ہے، نہ کہ ہمیں ان کو شرمندہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. ٹھیک ہے. تو نہ کہ ہمیں ان کی گواہی کو اپنے خلاف کروانا ہے. تو یہ ہمیں اس کو کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ آپ کی سنتوں پہ عمل کرنا ہوگا، آپ کی باتوں کو ماننا ہوگا، آپ کی باتیں جو بھی ہیں اس کو ہمیں فالو کرنا ہوگا، اس کا ہمیں دھیان رکھنا ہوگا، اس کا ہمیں خیال کرنا ہوگا. ورنہ وہ گواہی ہمارے خلاف چلی گئی تو پھر ہمارا ہمیشہ ہمیشہ کا نقصان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس قابل بنائے کہ آخرت میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے میں ان کو پراؤڈ فیل کرا سکے. ٹھیک ہے. اب آپ لوگوں کو اگر کوئی بات پوچھنی ہو، کوئی چیز نہیں سمجھ میں آئی ہو، یا کوئی بات شیئر کرنی ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. میں یہ معلوم کرنا چاہ رہی تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امتوں کے خلاف بھی گواہی دیں گے، مطلب پچھلی جو امت جو نکلی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جی کی. جی 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 ایسا بھی ہوگا. ایک جگہ پہ قرآن میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی امت کے لیے نہیں بلکہ پچھلی امتوں کے لیے بھی گواہی دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بنایا گیا ہے؟ سارے نبیوں کا امام بنایا گیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں بتا بھی دیا گیا ہے پرانے انبیاء کے حالات. ٹھیک ہے. تو اس بنیاد پر آپ پرانی امتیوں کے خلاف بھی گواہی دیں گے، ایسا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن کی آیات سے. جزاک اللہ. جی اور کسی کو کچھ بولنا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کل آپ نے وَعَصَبُوا کا روٹ ورڈ بتایا تھا، عین صاد اور یا، جی اس کا میننگ اور بتا دیجیے پلیز. اس کا میننگ تھا نافرمانی کرنا. مطلب اس روٹ ورڈ کا. اچھا، روٹ ورڈ کا یہی میننگ ہے، یہ اپنے اوریجنل میننگ میں ہی یوز ہوا ہے. جی اچھا جی ٹھیک. جزاک.
ہمیں چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے رہنا چاہیے، اس سے دگنا ثواب ملے گا. جی کسی کو سلام کرنا، صدقہ دینا، راستے میں سے کوئی چیز بھی پھینک دینا اٹھا کے، ہوں اور اخلاق سے پیش آنا، اس سے جی بھی جی اس میں نیکیاں دگنی ہو جاتی ہیں. جی بالکل ٹھیک. مریض کی تیمارداری کرنا. جی جی استعانہ کے کیا معنی ہے؟ کس کے؟ استعانہ آج آیا ہے کیا یہ ورڈ ہمارے اس میں؟ نہیں، آج نہیں آیا. ویسے ہی میں آپ سے معلوم کر رہی ہوں، کیونکہ کسی نے بتایا تھا صلاۃ الاستعانہ، تو مجھے استعانہ کے معنی نہیں سمجھ میں آئے. سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. نستعین اسی سے بنا ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو استعانہ کا روٹ ورڈ عین واو نون ہے، اور عون کے معنی ہوتے ہیں مدد کرنا. تو استعانہ مدد مانگنا، اللہ تعالیٰ سے ہیلپ مانگنا. تو صلاۃ الاستعانہ مطلب نماز، ایسی نماز پڑھنا جس میں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگے، ہیلپ مانگے، کسی کام میں مدد مانگے. جزاک اللہ خیر. ایک بات معلوم کرنا چاہ رہی تھی، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ یا جی حج، یہ رعایت کاری بھی تو نہیں آئے گا نا سب کچھ. یہ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم لوگ دیکھیے دیکھتے ہیں، رعایت کاری بھی تو نہیں آئے گا نا، آئے گا یہ. نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ دل ہمارا بتائے گا کہ ہم نے کون سا کام کسی کو دکھانے کے لیے کیا تھا، اور کون سا کام جو ہے ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا تھا. یہ کوئی اور ہمیں نہیں بتا سکتا، جی کیونکہ کوئی اور ہمارا صرف ہے، دل بتائے گا. دل پہ آئے گی اس کی ریڈنگ کہ کون سا کام جو ہے وہ کس لیے کیا جا رہا ہے. لوگ دیکھتے ہیں روزہ ہے، نماز، اس کے نیت کے اوپر آئے گا. جزاک اللہ. ٹھیک ہے، اور کسی کو کوئی بات کرنی ہے؟ ایک میرے مائنڈ میں کویشچن ہے، وہ آج کے سے ریلیٹڈ نہیں ہے، ویسے ہی مجھے پوچھنا ہے. پوچھیے. ایسی کوئی حدیث ہے کیا کہ جو انسان علم سیکھتے ہوئے مطلب اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کو شہید کا مرتبہ ملتا ہے؟ ایسی حدیث ہے. الفاظ تو مجھے بھی نہیں یاد ہے، لیکن ہاں، ایک منٹ. ہاں یہ حدیث ہے وہ، کہ جو شخص علم کے راستے میں مارا جائے علم سیکھنے کے دوران، تو وہ جی شخص کیا شہید کا ہی شاید شہید ہی ہے. ہاں ہے ایسا، ایسی حدیث ہے. جی، مطلب صحیح حدیث ہے نا یہ؟ ہاں ایک اور حدیث اس طرح کی اور بھی ہے، اس میں تھوڑے ورڈس الگ ہیں. کیا ہے وہ کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو شخص ایسے راستے پر چلے جس میں وہ علم سیکھ رہا ہو، اللہ تعالیٰ کا علم خاص طور پر مراد ہے، وہ سیکھ جی رہا ہو، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. یہ بھی حدیث ہے. ٹھیک، جزاک اللہ. ٹھیک ہے، تو بس اینڈ کریں کلاس کو. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا.